ادا کروں تیرا شکر تو کس زباں سے کروں، کلام کیسے زمیں ہو کہ آسماں سے کروں، میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقف، میرے کریم تو ہی بتا کہاں سے شروع کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے، جدھر سے جی میں آئے تم ادھر سے ہی چلے آنا، محبت کے محل کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں۔ آؤ اور بیٹھو میری دنیا کے انسانوں، یہ کام سب کا ہے، دو چار دس کی بات نہیں۔ آئیے حاضرین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت نعتیہ مشاعرہ اور بہترین شعراء کرام قرہ اعظام جس اس عظیم مشاعرے کو رونق بخش رہے ہیں، یکے بعد دیگر ہم ان تمام تر حضرات کو آپ کے روبرو کرتے رہیں گے۔ بہترین سے بہترین شاعر آپ کے لیے چنے گئے، اور اس ادارے کے ذمہ داران، اس بستی کے تمام تر ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خیر مقدم پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آپ کے لیے اتنے بہترین شعراء کا انتخاب کیا۔ دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے وہ آپ کی سرزمین پر پہنچے۔ مولانا محمد عمر صاحب ناظم اعلیٰ مدرسہ حاضہ، جو اپنی نوجوانی کے عالم کے اندر اتنے بہترین کارکردگی کے ساتھ مدرسہ حاضہ کی تعلیمی معیار کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر اس مشاعرے اللہ رسول کی محبت میں شعراء کرام قرہ اعظام کو آپ کے درمیان لا کر کے بٹھا دینا، ان کی تاریخیں لینا، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جن کی تاریخیں مہینوں پہلے لینی درکار ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمارے حافظ محمد حسین احمد صاحب اور ان کے تمام تر رفقا جنہوں نے ان کے شانہ بشانہ رہ کر کے اس پروگرام کا انعقاد کرایا، ہم سبھی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ آج کی اس خوبصورت پروگرام کی صدارت جس عظیم شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس علاقے ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر جن کا نام اسم گرامی قاری محمد یاسین صاحب کے نام سے لیا جاتا ہے، جس عظیم شخصیت کے فن اور جس کے قاری قرآن ہونے پر دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم درسگاہ کو فخر ہو، مدرسہ شاہی مراد آباد جیسی عظیم درسگاہ کو فخر ہو، عاشق قرآن استاد الاساتذہ قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر المدرسین و استاد شعبہ حفظ مدرسہ فخر العلوم گاؤڑی آج کے اس پروگرام کی خوبصورت صدارت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سادگی زندگی گزارنے والے ماہر علم و فن، فارسی کا شعبہ ہو یا عربی کا شعبہ ہو، ہر فن کے اندر اپنی مہارت رکھنے والے عالم دین استاد الاساتذہ، میرے مشفق، میرے مخلص، میرے مربی استاذ حضرت اقدس مولانا جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس ادارے کے محتمم ہیں، حضرت والا آج کے اس خوبصورت آل انڈیا مشاعرے کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ زیر نگرانی حضرت والا کی یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت اقدس مولانا محمد عاقل صاحب، عقیل احمد صاحب کی زیر سرپرستی پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ یہ تمام تر حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے آج کی اس آل انڈیا محفل مشاعرے کا انعقاد کر لیں۔ ہمارے مصنفین و مرتبین کا طور طریقہ رہا ہے، اسی
تمام تر روش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ کے کلام سے، قرآن کریم سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور اس عظیم قاری کا انتخاب کرتے ہیں جس عظیم قاری کے لیے قرآن کریم چاہے وہ حدرن ہو چاہے ترتیلن ہو، ہر ایک انداز میں پڑھنا اس کا اپنا کمال ہوا کرتا ہے، اور صرف حفظ کی روایت ہی نہیں، 17 جیسی روایتوں کو بحسن خوبی وہ عظیم قاری پڑھنے کا سلیقہ اور ہنر رکھا کرتا ہے۔ میری مراد علی جناب حضرت اقدس مولانا قاری محمد محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہے، جو استاذ ہے مدرسہ اسلامی عربیہ فخرالعلوم گاؤنڈی کے۔ حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ سنا دو نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ مولانا قاری محمد محسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یہ مشاعرے کی مجلس ہے، لیکن کسی بھی یہ قرآن مقدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما شاء الله، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ بہت اچھے قاری صاحب۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، سبحان اللہ، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يحسب أن لم يره أحد، ما شاء الله، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم،
ماشاءاللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان اللہ سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ماشاءاللہ. وللآخرة خير لك من الأولى. اللہ اکبر. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ماشاءاللہ. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى اللہ. ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ماشاءاللہ. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. اللہ. قل أعوذ برب الناس الناس ملك الناس الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس. بہت اچھے. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں. تلاوت ہی پہ قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں. رب کے نبی نے انہیں بہتر کہا سب سے، کلام پاک کو جو بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں. آپ تے حضرت اقدس مولانا قاری محمد محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ مدرسہ فخر العلوم گاؤڑی، جو بہترین اور خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس مبینہ کا آغاز کر رہے تھے. یقیناً اس وقت مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی جب قاری صاحب کی تلاوت سن کر کے اسٹیج سے اٹھ کر کے انعام دینے کا آغاز اور سلسلہ شروع ہوا. چونکہ بڑا افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم شعراء کرام پر اپنے نوٹوں کی بارشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو سن کر کے ہماری جیب ڈھیلی ہونے کا نام نہیں لیتی.
حالانکہ ہمیں اللہ کا کلام سنے یا نعت نبی سنے، ہمیں ہر وقت حوصلہ افزائی کرتے رہنے کا عادی بننا چاہیے کہ جہاں ہم اللہ کے نبی کے نام پر پیسہ لٹانے کا حق رکھتے ہیں، وہیں اللہ کے کلام کو سن کر کے پیسہ لٹانے کا حق بھی ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ اور ایسا بالکل آپ خاموشی سے نہ سنیں، ایسا محسوس مجھے بھی صحیح ہونے لگا جیسا کہ نریگا کے مزدور تھک ہار کر کچھ دیر آرام